بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کو بسم اللہ کے حوالے سے 3 بڑے خاص اعمال بتانے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر سکون آئے، برکت آئے اور اہل خانہ میں آپس میں پیار، محبت، احترام کا ایک ماحول بنے اور گھر کا ماحول بڑا پرسکون ملے، اس طرح آپ کی رزق روزی میں برکت آئے اور جہاں کہیں آپ جائیں کسی اہم کام میں تو اللہ جل شانہ آپ کو کامیابیوں سے نوازے اور خیر والا معاملہ فرمائے۔ اگر کسی کے جسم کے اندر کسی بھی طرح کا درد ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی دعا جو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی جائے گی، وہ آپ کو بتانی ہے، ہر طرح کے درد کا انشاءاللہ العزیز خاتمہ ہو جائے گا۔ اور کئی سالوں سے الحمدللہ ہم لوگوں کو اس سے دم کرتے فوراً اللہ جل شانہ درد کے حوالے سے ریلیف دیتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 3 اعمال جاننے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا بڑا اللہ جل شانہ کا تحفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ قرآن مجید کے اسراروں میں سے ایک بہت بڑا اسرار ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی برکت اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ شریف سے ہو رہا ہے، اور اس کی کتنی برکت اور فضیلت ہے۔ طوفان نوح کا نام تو آپ نے سن رکھا ہے کہ پوری دنیا میں جب وہ طوفان آ گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ ہی تو پڑھی تھی، سورہ ہود میں ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اتنا پڑھا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان کو بخیریت جو ہے منزل مقصود پہ پہنچا دیا تھا، ان کی کشتی اتنے بڑے طوفان سے محفوظ رہی تھی۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو کیا لکھا تھا؟ گویا ایک بسم اللہ کی برکت سے پوری ریاست، اتنی بڑی ریاست جو ہے وہ فتح ہو گئی تھی۔ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس کو پوری آیت بنا دیا، فرمایا انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لکھ کر آپ نے خط لکھا تھا تو ملکہ بلقیس جو ہے وہ آپ کی متی ہو گئی تھی۔ آپ بسم اللہ کی برکت کا اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ پورے مسلم سوسائٹی میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ جانور ذبح ہوتے ہیں۔ یہ جتنے ذبیحہ ہیں، آپ یہ مسلمانوں کے لیے حلال کس سے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ کی برکت سے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہم پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے کھانے کے قابل اور حلال صرف بسم اللہ اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، کامیابی عطا فرما دیتا ہے، بندے کو ناکام نہیں کرتا۔ اور ہر وہ جائز کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا وہ دم کٹا رہتا ہے، یعنی ادھورا رہتا ہے، اس میں برکت نہیں آتی۔ اور آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا تم دروازہ بند کرو تو بسم اللہ شریف پڑھو، برتن ڈھانپو تو بسم اللہ شریف پڑھو، دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ چراغ جلاؤ تو بسم اللہ پڑھو اور چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ، یعنی آج کل جو ہے وہ آپ لائٹ آن کریں تو بسم اللہ شریف، لائٹ آف کریں تو بسم اللہ شریف، گاڑی میں سواری پر سوار ہوں تو بسم اللہ الرحمن۔ گویا ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ بسم اللہ شریف کے حوالے سے یہ احکام بھی جان لیں کہ وہ امور، وہ کام کہ جو جائز ہیں، ان کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ جائز ہے، اور وہ کام کہ جس کا کرنا مکروہ ہے، کوئی بھی عمل مکروہ ہے، مثلا سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی ہے، کوئی بھی ایسا کام یعنی مکروہ عمل، مشتبہ عمل، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مکروہ ہے، گویا گناہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی کام جو ہے وہ حرام ہے، کوئی بھی ایسا بڑا گناہ جو ہے وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یعنی حرام کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، بلکہ یہ کفر ہے۔ اب آئیے وہ 3 اعمال سنیے۔ ایک تو یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر کوشش کریں کہ بسم اللہ کے جو اعداد ہیں، یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جو اعداد ہیں وہ 786 ہیں، دن میں کسی بھی حصے میں اکٹھا یا وقفے سے آپ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ دن کے پہلے حصے میں کوئی اسی ایک نشست میں پڑھ لیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، بزرگ بڑے چھوٹے سبھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی جنبی ہے، اگر کوئی حائضہ عورت ہے یا ایسی عورت کہ جو ماہواری کے دنوں میں ہے
تو جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی اس وقت اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے تو اس کو بطور قرآن نہیں بلکہ بطور وظیفہ، بطور ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طور پر یہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ پاکی کی حالت میں باوضو ہو کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور فضیلت والا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلیں، کسی بھی کام کے لیے، شاپنگ کرنی ہے، کوئی اور کام ہے، کسی سے کام کروانا ہے، کسی آفس جانا ہے، اپنی دکان پہ جانا ہے، اپنی کھیتی باڑی، اپنے دفتر جانا ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ نے جانا ہے، جیسے ہی گھر سے نکلیں تو انگلیوں پر گن کر 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یعنی چلنا شروع کریں اور بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ گھر لوٹیں تو پھر آپ 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ دوسرا اہم عمل یہ ہے کہ خواتین جب بھی گھر میں کھانا بنائیں تو کوشش کریں کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے پہ آپ دم کر لیں، کھانے پہ پھونک مار لیں، اور جو کھانا کھائے گا آپس میں پیار محبت آپ دیکھیں گے، بچے تابعدار ہوں گے، اولاد فرما بردار ہوگی، اور جتنے لوگ کھانا کھائیں گے آہستہ آہستہ آپس میں ان کا احترام اور پیار کا، محبت کا تعلق اور گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ بسم اللہ والے دم والا کھانا کھائیں گے ان کا عبادت کو، نماز کو، قرآن مجید پڑھنے کو زیادہ دل کرے گا اور عبادت میں خشوع و خضوع آئے گا۔ اب آئیے سنیے وہ دعا کہ اگر کسی کے جسم کے اندر کسی بھی طرح کا درد ہوتا ہے، بالخصوص ہڈیوں میں، پٹھوں میں، اور کسی بھی جگہ پہ آپ کے کان میں، دانت میں، آنکھ میں، سر میں، کسی بھی جگہ درد ہے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اکثر ہمارا جو جسم ہے بلا وجہ جو ہے اس میں درد رہتا ہے یا کسی جسم کے خاص حصے میں درد رہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو جو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے یہ آپ کریں۔ یہ عمل رسول پاک نے خود بتایا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، جب وہ مشرب اسلام ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں ایک خاص درد رہتا ہے اور مجھ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو اور 7 بار یہ دعا پڑھا کرو، اور جہاں درد ہوتا ہے وہاں پر ساتھ ساتھ ہاتھ پھیرا کرو، یعنی آپ کے بازو پر ہے، آپ کے سر پر ہے، دانت میں ہے تو وہاں آپ انگلی رکھ لیں، آنکھ پہ ہے تو ہاتھ رکھ لیں، جہاں کہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑا بزرگ ہے تو وہ کسی دوسرے کو بھی کر سکتا ہے، یعنی آپ یہ دم کسی دوسروں کو بھی کر سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا یہ ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ والی دعا آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز آپ کو درد سے افاقہ ملے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے سامعین ناظرین، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں کو شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اسم اعظم بھی آپ کو بتا دیں گے۔ بہت شکریہ۔